السلام علیکم ویورز، آئی محمد سلمان نوید اینڈ یو واچنگ ویزا ٹاکس۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرانس کے شہر پیرس سے آپ انویٹیشن لیٹر کیسے منگوا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، کتنے میں آپ پرچیز کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنی ویزا فائل کے ساتھ اٹیچ کریں اور آپ کی فائل مزید سٹرونگ ہو جائے، ویزا چانسز ایکسیپٹنس ریشو مزید بڑھ جائے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ خود سے اپلائی کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے۔ کنسلٹنٹس اور ایجنٹس آپ کو یہ انویٹیشن لیٹر $100، $200، ایون $500 میں بیچتے ہیں۔ سو ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی واچ کیجیے گا۔ بات سے بات نکلتی ہے، بہت کچھ ویڈیو کے دوران یاد آ جاتا ہے جو میں بول جاتا ہوں، اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے، سو اسکپ مت کیجیے گا۔ گلوبل یوتھ فیسٹیول 2026 کب منعقد ہونے جا رہا ہے؟ اپلیکیشن دائر کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے کیا ہے، اور اس کی اناؤنسمنٹ کب ہوگی، ان اسکالرشپس کی، ان انویٹیشنس کی کب آپ کو مل جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ساری انفارمیشن آپ کو میں اس ویڈیو میں لائیو پرفارم کر کے دکھاؤں گا اور پرووائڈ کروں گا۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ۔ آسانیاں تقسیم کرو، اس سے پہلے ایک مشکلات جمع ہو جائے۔ آپ کے سامنے ایک سائٹ اوپن ہے، میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کروں گا تاکہ آپ ڈائریکٹلی اسے اپروچ کر سکیں۔ گلوبل یوتھ فیسٹیول پیرس 2026 اپلائی ناؤ پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ سائٹ از خود اسکرول ڈاؤن ہو جائے گی، نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو 3 کیٹیگریز ملیں گی، آپ نے انہیں اگنور کرنا ہے، اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں، اپلائی ناؤ بٹن پہ آپ کلک کر دیں۔ اپلائی ناؤ بٹن پہ کلک کریں گے، اسے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں، یہاں پہ آپ کو رجسٹریشن کی کچھ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی جا رہی ہیں۔ ایپلیکیشن کی ڈیڈ لائن ہے جی 20 جولائی 2026، 20 جولائی 2026 سے پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسکالرشپ کا رزلٹ آئے گا 5 اگست 2026 کو۔ اسکالرشپ میں سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انویٹیشن تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اسکالرشپ، اگر آپ کو انویٹیشن مل جاتا ہے تو یہ آپ کو اسکالرشپ بھی دیں گے، یعنی آپ کے ایکسپینسز بھی فلی اور پارشلی یہ بیئر کریں گے۔ سو اس ایونٹ کی جو ڈیٹ ہے یہ کب منعقد ہوگا؟ 15 اکتوبر سے 18 اکتوبر 2026 تک فرانس کے شہر پیرس میں منعقد ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ انہیں کیئرفلی ریڈ کیجئے گا۔ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ ایک فارمل سا ایک فارم آپ کے سامنے آئے گا، آپ اسے فل اپ کر لیں۔ میں اسے فل اپ کر لیتا ہوں۔ یہ فارم فل کر لیا، محمد سلمان نوید ای میل ایڈریس میرا مینشنڈ ہے جو کہ چینل کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ ہمیں اس کے تھرو اپروچ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہے جی پلیز اپلوڈ یور ہیڈ شاٹ۔ بھائی پب جی پلیئرز دور رہیں، یہ وہ والی ہیڈ شاٹ نہیں ہے، یہاں آپ نے اپنی شکل مبارک اپلوڈ کرنی ہے، اپنا فیس اپلوڈ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ساری چہرے خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ چوز فائل پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پکچر اپلوڈ کر لینی ہے۔ میں کر لیتا ہوں جی، یہاں سے کوئی بھی پکچر میں اٹھا کے یہاں اپلوڈ کر دوں گا، ہو گئی۔ سو یہاں پہ میں نے پکچر اپلوڈ کر دی، نیکسٹ بٹن پہ میں نے کلک کر دیا۔ نیکسٹ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ کویسچنز شو ہوئے، آل ریکوائرڈ لکھا ہوا ہے جی سامنے، اور اس میں پہلا کویسچن جی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو کویسچنز ہیں انہیں آپ نے ٹیکنیکلی ٹیکل کرنا ہے۔ On a scale of 1 to 10, how comfortable are you sitting with viewpoints that strongly contradict your own without immediately responding, defending and trying to convince the other person؟ یعنی وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے اوپن مائنڈڈ ہیں، کتنے willing to learn ہیں، آپ پرفیکشن کو کلیم تو نہیں کرتے، آپ دوسرے کی رائے لینا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سو اسے آپ نے 1 to 10 کے درمیان سکور کرنا ہے۔ میں یہاں پہ کروں گا 9۔ آبویسلی کامل تو کوئی نہیں ہوتا، مکمل تو کوئی نہیں ہوتا، صرف ایک ذات کامل ہے۔ نمبر 2 پہ آ جائیں جی، آن اے اسکیل آف 1 to 10 ہاؤ افیکٹولی ڈو یو ٹرن آئیڈیاز انٹو ایکشن موونگ اے پروجیکٹ فرام کنسیپٹ ٹو اے فنشڈ۔ یعنی وہ پوچھ رہا ہے جی آپ کتنے کانفیڈنس ہیں اپنی ایبیلیٹیز کو لے کے، یعنی آپ اپنے آئیڈیاز کو ایکشن میں بدل سکتے ہیں، نہیں بدل سکتے، کانفیڈنس ہیں یا نہیں ہے، اسے آپ نے سکور کرنا ہے 1 to 10 کے درمیان۔ سو یہاں پہ میں اسے 9 سکور کر دیتا ہوں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے، بہرحال انویٹیشن تو ہم نے لینا نا بھائی۔
when you encounter a problem in your community that has no obvious solution, what is your typical first response? یعنی آپ کو جب کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ جاتا ہے اچانک اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، دوستوں میں، کمیونٹی میں، حلقہ احباب میں، تو آپ کا پہلا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ تو میں یہاں پہ بہت سارے آپشنز دیگر بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں. کمپلیٹ ہوم ورک کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کے آتا ہوں اور آپ لوگ ماشاءاللہ اسے سکپ کر کے نکل جاتے ہیں، اپنے مطلب کی چیز ٹوٹے دیکھتے ہیں اور باقی ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں. چینل بھی سبسکرائب نہیں کرتے. بھئی یہ مجھے آپ سے گلہ ہے، گلہ رہے گا جب تک میرا چینل آپ سبسکرائب نہیں کرتے. یہاں پہ میں اسے کلک کر دیتا ہوں جی. I bring together the people most effective and design a response with them. یعنی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور ایک ڈیزائن. لوگوں کو اکٹھا کیوں کروں گا؟ بیکاز دس پروگرام یوزلی لکس فار کولیبریٹیو، انکلوسیو اینڈ کمیونٹی اورینٹیڈ پیپل. یہ ایک گیدرنگ ہے، انہوں نے کولیبوریشن کے ساتھ چلنا ہے. تو میں انہیں بتا رہا ہوں کہ میں کولیبوریشن کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی کولیبوریٹ کر سکتا ہوں، میں پروفیشنلی ایفیکٹیولی کولیبوریٹ کر سکتا ہوں. میں سیکنڈ آپشن چوز کروں گا، اسکرول ڈاؤن کروں گا. وچ آف دا فالوئنگ بیسٹ ڈسکرائبز یور کرنٹ انگیجمنٹ ود گلوبل افیئرز اینڈ انٹرنیشنل پالیسی. کہ آپ کرنٹ جو گلوبل افیئرز ہیں یا انٹرنیشنل پالیسی کے ساتھ کس حد تک ان ٹچ ہیں. میں اسے کہہ رہا ہوں جی آئی ریڈ ڈیپلی اینڈ فالو نیوز اکراس ملٹیپل ریجنز اینڈ بیٹس. کہ میں اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہوں. بھئی ہر خبر پر نظر ہے. بشیر تو دیکھے گا، شبیر تو دیکھے گا. ہیو یو ایور اسپوکن ایٹ اینی انٹرنیشنل فورم اور کانفرنس؟ کہ آپ اس سے پہلے کسی انٹرنیشنل فورم پہ خطاب کر چکے ہیں، بول چکے ہیں، اٹینڈ کر چکے ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ آپ جھوٹ نہیں بولیے گا کائنڈلی، کیونکہ اگر آپ نے ویزا فائل، اگر آپ کو انویٹیشن آتا ہے ویزا فائل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، وہاں پہ پھر آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ اپنی ٹریول ہسٹری میں بھی اور اپنے کور لیٹر میں بھی کہ میں اس سے پہلے کون سی کانفرنس یا کون سا انٹرنیشنل جو ایک پروگرام ہے وہ میں اٹینڈ کر چکا ہوں. میں یہاں پہ نو دس وڈ بی مائی فرسٹ ٹائم. اگر آپ ایک دو دفعہ جا چکے ہیں تو آپ سیکنڈ آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں، ادروائز آپ تھرڈ آپشن پہ کلک کر دیں. اسکرول ڈاؤن کروں گا تو یہاں پہ یہ ایک سٹوری آپ سے مانگ رہا ہے، ایک کہانی آپ نے لکھنی ہے. ڈسکرائب اے مومنٹ وین یو چینج یور مائنڈ. وہ لمحہ بیان کریں کہ جب آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا اباؤٹ سم تھنگ امپورٹنٹ، کسی اہم پوائنٹ کو لے کے، اہم معاملے کو لے کے. وٹ ڈڈ یو پریویسلی بلیو، وٹ ٹریگرڈ دا شفٹ اینڈ وٹ ڈو یو بلیو نو. پہلے آپ کس بات پہ آپ کو یقین تھا اور وہ مائنڈ چینج ہونے کے بعد آپ کو کس بات پہ یقین رہ گیا. یعنی آپ کا مائنڈ، آپ کا جو ایک ویو پوائنٹ ہے اس میں کیا چینج آیا. یہ ایک سٹوری میں نے کریٹ کرنی ہے. میں یہاں پہ ایک سٹوری مینشن کر دیتا ہوں. اب خدا کا واسطہ ہے اسے سارے لوگ کاپی پیسٹ کرنا شروع نہ کر دیجیے گا. اپنی جو ہے وہ سٹوری کریٹ کریں اور اس میں آپ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. اوکے، یہاں پہ میں نے 1315 ورڈز کی ایک سٹوری، ایک ایکسپیرینس میں نے شیئر کر دیا ان کے ساتھ. 300 میکسیمم میں یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں. اسکرول ڈاؤن کروں گا تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی اف یو کوڈ ڈسکرائب یور سیلف ان ون ورڈ. اپنے آپ کو آپ نے ون ورڈ میں ڈسکرائب کرنا ہے، یعنی کھل کے میاں مٹھو بننا ہے. یہاں پہ آپ جو ایگزامپل سامنے دی گئی ہیں آپ انہی میں سے کوئی ورڈ چوز کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی ورڈ آ جاتا ہے خود اپنی ذات کو لے کے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ لکھوں زیادہ بہتر ہے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں نیکسٹ بٹن پہ کلک کر دوں گا. اب مجھے بتائیں اتنی ڈیٹیل میں کوئی یوٹیوبر دیکھ لیں، کوئی کنسلٹنٹ دیکھ لیں جو آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہو، سمجھاتا ہو. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بندہ ہوگا. نیکسٹ ان فیوچر ہو، اللہ کرے ہو. آپ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو میرا گلہ بنتا ہے، وہ رہے گا. میں اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کے لیے کنٹینٹ لے کے آتا ہوں. یہاں پہ کچھ کنٹریز دیے گئے ہیں، آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ریجنز جو ہیں، یہ کنٹریز اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایلیجیبلٹی اینڈ اپلیکیشن سبمیشن، نان ریفنڈیبل اپلیکیشن فی ریفنڈیبل نہیں ہے. یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی گئی ہیں، انہیں آپ کیئرفلی ریڈ کریں. اس کے بعد آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے جب، تو یہاں پہ آپ کے سامنے فی آ جائے گی. بیسٹ پرائس وہ اس ٹائم شو کر رہا ہے جی $16.5.
$16.5 فقط اس کی فی ہے، جس کا کنسلٹنٹس آپ سے $200 $300 $500، ایون جو بڑے انویٹیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی نکلتے ہیں جن کا $1000 $1500 چارج کیا جاتا ہے۔ آپ بینکرپٹ ہونے سے بچیں، تھوڑی سی ایفرٹ کریں، تھوڑی سی انرجی لگا لیں، ٹھیک ہے، اپنا پیسہ بچائیں۔ یہ ویڈیو لینتھی ہوگی، طویل ہوگی اگر میں نے یہاں پہ لیکچر شروع کر دیا۔ بہرحال سروس چارجز VAT پروسیسنگ فی $3.5 ہے، $20 ٹوٹل آپ نے پے کرنے ہیں۔ پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ پہ کلک کریں گے تو آپ ورچولی آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جب آن لائن پیمنٹ کر دیں گے آپ کی ای میل پہ کنفرمیشن آ جائے گی۔ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ٹل 20 اگست آئی تھنک، جو کہ آپ کو ڈیٹ شو ہوئی تھی سٹارٹ میں کہ کب اناؤنسمنٹ ہوگی، رزلٹ کب آئے گا۔ اگر آپ کو انویٹیشن لیٹر آ جاتا ہے تو آپ کا جو ویزا کیس ہے وہ 60 to 70% اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اگر نہیں آتا تو یہ $20، صرف $20 جو پاکستان میں PKR میں 6 to 7,000 روپیز بنتے ہیں، یہ آپ کے ویسٹ ہوں گے۔ لاکھوں ویسٹ کر دیتے ہیں بھائی، وہ $1000 جو آپ نے ایجنٹ کو دینا ہے نا، وہ 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے جو آپ نے ویسٹ کرنا ہے۔ بہرحال $20 کا رسک ہے، رسک لیں یا موقع گنوا دیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارا چینل ویزاز ڈاکس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو ٹل اینڈ۔ اللہ حافظ۔